حق میں اضافہ ہو نہیں سکتا، یقین جلوہ حق میں اضافہ ہو نہیں سکتا، لسان اللہ کی آنکھوں سے، لسان اللہ کی آنکھوں سے پردے بھی اگر سر کے، لسان اللہ کی آنکھوں سے پردے بھی اگر سر کے، منازل کوئی کیا سمجھے، صلوات۔ یہ میر انیس کے السلام کی دو شعر ہیں۔ پڑا جو عکس تو ذرہ بھی آفتاب بنا، پڑا جو عکس تو ذرہ بھی آفتاب بنا، خدا کے نور سے جس میں اب اضطراب بنا، خدا کے نور سے جس میں اب اضطراب بنا، بنا روضہ سرور جو کربلا میں ہوئی، بنا روضہ سرور جو کربلا میں ہوئی، ملک پکار کے، ملک پکار کے اب خلد کا جواب بنا، ملک پکار کے اب خلد کا جواب بنا، پڑا جو عکس تو ذرہ بھی آفتاب بنا، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناجم آسم آفندی صاحب کا ایک سلام ہے، صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب کیا میرے گناہ رہیں گے حساب میں، اب کیا میرے گناہ رہیں گے حساب میں، گھل مل گیا ہوں خاک در گھل مل گیا ہوں خاک در بوت
کلام ہے عطرت کے باب میں، بندے جن ہیں کلام ہے عطرت کے باب میں، اصلاح دے رہے ہیں خدا کی کتاب میں، پروردہ غدیر کی اللہ رے مستی جان، پروردہ غدیر کی اللہ رے مستی جان، کوثر ڈبو دیجا ہے ولا کی شراب میں، اصغر بڑے بڑوں سے کچھ آگے نکل گئے، اصغر بڑے بڑوں سے کچھ آگے نکل گئے، کیا گٹھنی جو چلے ہیں یہ راہ ثواب میں، کتنی ہی صورتیں ہیں خدا کی کتاب میں، کتنی ہی صورتیں ہیں خدا کی کتاب میں، لاؤ کوئی شبیہ ہے نبی کے جواب میں، یہ اپنی جان دے کے بچاتے نہ کس طرح، یہ اپنی جان دے کے بچاتے نہ کس طرح، اسلام کم سنی میں تھا اکبر شباب میں، اسلام کم سنی میں تھا اکبر شباب میں، تا شام روندتے ہوئے عابد چلے گئے، تا شام روندتے ہوئے عابد چلے گئے، کانٹے تھے پھول ولبلائے انقلاب میں، اب کیا میرے گناہ رہیں گے حساب میں،
صلوات جزاک اللہ اور محمد و آل محمد صلوات میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں میں نے ایک خواب میں القمہ کو بے بسی رہ رہ کے تڑپاتی رہی القمہ کو بے بسی رہ رہ کے تڑپاتی رہی تشنگی صبر علی اصغر کے گن گاتی رہی تشنگی صبر علی اصغر کے گن گاتی رہی مشق سے بچھڑا جو
پانی کروٹیں لیتا رہا، مشق سے بچھڑا جو پانی کروٹیں لیتا رہا، پیاس جلتی ریت پر آرام فرماتی رہی، القمہ کو بے بسی، صلوات محمد بانو پکاری آجا دلبر، جھولے والے پیاسے اصغر، بانو پکاری آجا دلبر، جھولے والے پیاسے اصغر، آؤ تمہیں سینے سے لگاؤں، کیوں روٹھے ہو، آؤ مناؤں تم کو نیا کرتا پہناؤں، کیسے اپنا دل بہلاؤں، روٹھا مجھ سے میرا مقدر، جھولے والے پیاسے اصغر، کیسے دل کے زخم دکھاؤں، کیسے تمہاری پیاس بجھاؤں، لوری اب میں کس کو سناؤں، کب تک خالی جھولا جھلاؤں، کیسے جیے گی اب تیری مادر، جھولے والے پیاسے اصغر، شب کو تنہا قبر میں سونا، ماں کے لیے بے چین نہ ہونا، تاریکی ہے تیرا کھلونا، خود ہی بہلنا خود ہی رونا، قبر ہے جھولا خاک ہے بستر، جھولے والے پیاسے اصغر، چپ ہوں بیٹا گھٹتی ہیں آہیں، سونی ہے ہر سمت
سے راہیں ڈھونڈتی ہیں بے چین نگاہیں کب سے ماں پھیلاتی ہے باہیں گود میں آ جا پھر سے ہمک کر جھولے والے پیاسے اصغر بین رشید ایک ماں کے تھے ہم کرتی رہوں گی تیرا ماتم لاؤں کہاں سے زخموں کا مرہم کیسے بھلاؤں تیرا عالم دودھ کے بدلے خون لبوں پر جھولے والے پیاسے اصغر صلی اللہ علیہ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پا بنت شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بولے شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا
شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی تم پہ آئے گی اب شام تک کی گھڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی ارے میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا مسترب دل سے کہنے لگے شاہدین تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں اب تماچے لگائے گا شمرے لائیں سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا پھر کیا شہ نے بیٹی سے کچھ یوں سخن سب حرم ہوں گے اب تو اسیر مہن تیرے ہاتھوں میں بھی اب بنے گی رسن بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن ارے تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پر محمد والے بارے دیگر صلوات مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھ دل بھر آئے گا پیام سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیامبر زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں محفوظ سرمایہ پہ ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پہ کمر کیوں خم نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علمبردار آخر بھائی تھا بازو برابر علمبردار آخر بھائی تھا بازو برابر لبے دریا علمبردار بھی
بس اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر گھڑی بھر بھی رباب آرام سے سونے نہیں پاتی وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیال آتا ہے اصغر وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیال اصغر کا مجھے مطلوب ہوگا. فاتحہ. صلوات محمد. بانوں کے شیر خار کو حف تم سے پیاس ہے بچے کی نبض دیکھ کے ماں بے حواس ہے نے دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے پھرتی ہے آس پاس یہ جینے سے یا پھرتی ہے آس پاس یہ جینے سے آس ہے کہتی تھی کیا کروں میں دہائی حسین کی پتلی پھری ہے آج میرے نور پتلی پھری ہے آج میرے نور کی آخر کہا یہ سب نے بلاؤ امام کو لاؤ خدا کے واسطے لاؤ امام کو اس بے زباں کا حال سناؤ امام کو نیلی رگے گلے کی دکھاؤ نیلی رگے گلے کی دکھاؤ اکبر کی لاش لے گئے ہیں قتل گاہ میں کوئی پکار لو وہ بھی ہوں گے کوئی پکار لو وہ بھی ہوں گے منہ پر جوان بیٹے کا تازہ لہو لگا ماتم سرا میں گنجے شہیداں سے شاہ آئے جھولے پہاڑ پکڑے ہوئے اہل بیت لائے بچے کے ہاتھ پاؤں ہلا کر انہیں دکھائے رو کر کہا کہ سانس فقط آشکار ہے ہو اس کا کیا حساب کے دم کا شمار ہو اس کا کیا حساب کے دم کا شمار بیٹھے سرانے جھولے کے شبیر سر جھکائے اصغر کے کان سے لبے موجز نما ملائے چپکے سے کچھ کہا کہ وہ سنتے ہی مسکرائے سوئے حسین ہاتھ بھی بے ساختہ بڑھائے بولی سکینہ بابا نے مشکل کشائی کی اماں مبارکہ کھلی میرے اماں مبارکہ کھلی میرے بھائی پہنچے قریب فوج تو تیورا کے رہ گئے چاہا کرے سوال پا شرما کے رہ گئے غیرت سے رنگ اڑ گیا تھرا کے رہ گئے چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے آنکھیں جھکا کے بولے ہم ان کو لائے ہیں اصغر تمہارے پاس غرض لے کے اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے پھر ہوٹ بے زباں کے
چومے جھکا کے سر رو کر کہا جو کہنا تھا سو کہہ چکا پدر باقی رہی نہ بات کوئی ہے میرے پسر سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر پھیری زبان لبوں پر جو سنو ریان نے تھرا کے آسمان کو دیکھا اسے تھرا کے آسمان کو دیکھا اسے مولا فلک کو دیکھ رہے تھے کہ ناگہاں لی ہرملا نے شان سے دو ٹانکی کما ترکت سے جب کے کھینچ لیا تیر جاں ستا چھوڑا کما سے تاک کے حلقوں میں بے زباں چھٹتے ہی حلق بچے کا چھیدا جو تیر نے تھرا کے آسمان کو دیکھا سخی تھرا کے آسمان کو دیکھا تھرا کے آسمان کو دیکھا سخی کیا سن تھا تیر کھاتے ہی بچہ دہل گیا سوکھے گلے سے خون کا دریا ابل گیا تڑپا جو شے کے ہاتھوں پہ تو من کا ڈھل گیا ٹوپی گری زمین پر دم نکل گیا ننی کلائیوں میں تشنجو سے بل پڑے ہچکی جو آئی منہ سے انگوٹھے نکال ہچکی جو آئی منہ سے انگوٹھے نکال پڑے پر محمد والے محمد صلوات ہمارے برادر رشید میدی کو سلام پڑھنا تھا کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے پہنچ نہیں پائے وہ ایک سلوات پڑھ دیجیے گا بابا سے کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں میں میر انیس کی زمین میں اشعار کے نصیب بدلے کرم کر گیا خدائے نجف نصیب بدلے کرم کر گیا خدائے نجف ہمارے شہر میں چلنے لگی ہوائے نجف نصیب بدلے کرم کر گیا خدائے نجف ہمارے شہر میں چلنے لگی ہوائے نجف اور تمام عمر یہیں پر قیام مل جائے تمام عمر یہیں پر قیام مل جائے جنا کی راہ میں پڑتا ہے یہ سرائے نجف تمام عمر یہیں پر قیام مل جائے جنا کی راہ میں پڑتا ہے یہ سرائے نجف اور زمین پہ بیٹھ کے جنت بھی بیچ دیتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت بھی بیچ دیتے ہیں عجیب شان کے ہوتے ہیں یہ گدائے نجف زمین پہ بیٹھ کے جنت بھی بیچ دیتے ہیں عجیب شان کے ہوتے ہیں یہ گدائے نجف اور میاں یہ باغ جنا کیا ہے ہم فقیروں کو میاں یہ باغ جنا کیا ہے ہم فقیروں کو کہ اب یہ دل نہیں لگتا کہیں سوائے نجف میاں یہ باغ جنا کیا ہے ہم فقیروں کو کہ اب یہ دل نہیں لگتا کہیں سوائے نجف اور شرف زمیں کو ملا ہے علی کے روضے سے شرف زمیں کو ملا ہے علی کے روضے سے سو بے قرار فلک ہے کہاں سے پائے نجف شرف زمیں کو ملا ہے علی کے روضے سے شرف زمیں کو ملا ہے علی کے روضے سے سو بے قرار فلک ہے کہاں سے پائے نجف اور کہاں ہے تاب یہ کاشف میں ایک لفظ لکھے کہاں ہے تاب یہ کاشف میں ایک لفظ لکھے یہ اور کچھ بھی نہیں ماں سوا عطائے نجف نصیب بدلے کرم کر گیا خدائے نجف ہمارے شہر میں چلنے لگی
ہوائے نجب. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا بابا سے بلند. 2-3 شعر اور ایک سلام کے کچھ اشعار. روز محشر کے لیے اس کو بچایا ہوا ہے, روز محشر کے لیے اس کو بچایا ہوا ہے, ہم نے یہ نقش جو سینے پہ بنایا ہوا ہے. روز محشر کے لیے اس کو بچایا ہوا ہے, ہم نے یہ نقش جو سینے پہ بنایا ہوا ہے. اور اب کبھی کوئی جھکا سکتا نہیں سر میرا, اب کبھی کوئی جھکا سکتا نہیں سر میرا, میں نے عباس کے پرچم کو اٹھایا ہوا ہے. اب کبھی کوئی جھکا سکتا نہیں سر میرا, میں نے عباس کے پرچم کو اٹھایا ہوا ہے. اور آمد و رفت فرشتوں کی ہے گھر میں میرے, آمد و رفت فرشتوں کی ہے گھر میں میرے, میں نے جو فرش عزا گھر میں بچھایا ہوا ہے. اور دیکھیے ہونے لگے چہرے 72 روشن, دیکھیے ہونے لگے چہرے 72 روشن, گرچہ خیمے میں دیا شہ نے بجھایا ہوا ہے. دیکھیے ہونے لگے, دیکھیے ہونے لگے چہرے 72 روشن, گرچہ خیمے میں دیا شہ نے بجھایا ہوا ہے. اور روشنی لیتا ہے مہتاب وہاں سے آ کر, روشنی لیتا ہے مہتاب وہاں سے آ کر, چھت پہ عباس کا پرچم جو لگایا ہوا ہے, چھت پہ عباس کا پرچم جو لگایا ہوا ہے. اور کیا ہمیں لینا ہے جنت کی غذا سے کاشف, ہم نے مجلس کا تبرک یہاں کھایا ہوا ہے. روز محشر کے لیے اس کو بچایا ہوا ہے, ہم نے یہ نقش جو سینے پہ بنایا ہوا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجئے تو بس. جناب اصغر کا سلام بھی ہوا, مرثیہ بھی, تو ان کے بس ایک سلام سے پوچھے کہ رن میں جب اصغر سے اس کا سامنا ہو جائے گا, رن میں جب اصغر سے اس کا سامنا ہو جائے گا, ہرملا ایک مسکراہٹ سے فنا ہو جائے گا. رن میں جب اصغر سے اس کا سامنا ہو جائے گا, ہرملا ایک مسکراہٹ سے فنا ہو جائے گا. اور اپنے نومولود بیٹے کو علی اصغر پکار, اپنے نومولود بیٹے کو علی اصغر پکار, دیکھ پھر اس کا مقدر کیا سے کیا ہو جائے گا. اپنے نومولود بیٹے کو علی اصغر پکار, دیکھ پھر اس کا مقدر کیا سے کیا ہو جائے گا. اور قامت بے شیر جا کر عرش سے مل جائے گی, قامت بے شیر جا کر عرش سے مل جائے گی. رن میں اصغر شہ کے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا, رن میں اصغر شہ کے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا. قامت بے شیر جا کر عرش سے مل جائے گی, رن میں اصغر شہ کے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا. اور آ کے اصغر تیری مظلومی اسے جھٹلائے گی, آ کے اصغر تیری مظلومی اسے جھٹلائے گی. ظلم اپنے آپ میں جب جب خدا ہو جائے گا, اور شام میں جا کر سکینہ چھوڑ دے گی ماں کا ساتھ, شام میں جا کر سکینہ چھوڑ دے گی ماں کا ساتھ. رن میں اصغر ماں سے پہلے ہی جدا ہو جائے گا, اور جب سرے نیزہ نظر آئے گا سر بے شیر کا, کیا خبر کس کو کہ ماں کا حال کیا ہو جائے گا. اور بارگاہ شاہ میں مقبول ہو کر یہ کلام ہے, یقین کاشف تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا. رن میں جب اصغر سے اس کا سامنا ہو جائے گا, ہرملا ایک مسکراہٹ سے فنا ہو جائے گا. اب میں ملتمس ہوں مولانا محمود صاحب سے کہ آئیں مجلس سے خطاب کریں, بلند ترین سلوات پڑھیں. رحم الله من قرأ الفاتحة.
تو ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ مزید پڑھ دیں. اپنے جملہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، تمام شہدائے رائے حق کے لیے، تمام علماء، خطباء، ذاکرین اور عزادار جو اس دنیا میں نہیں رہے ان سب کے لیے، اور خاص طور پر صاحب خانہ کے جملہ مرحومین کے لیے. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. صلوات. عزیزان محترم، اس ماحول میں یہ جو زمانہ ہے، یہ دور ہے، مشکلات ہیں، مگر اس کے باوجود الحمدللہ عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، اور عزادار تمام شرعی اور قانونی گائیڈ لائنز کی پابندی کرتے ہوئے عزاداری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عزاداری میں کسی طرح کوئی کمی اور کوئی نقص اور کوئی عیب تلاش کریں، یا کسی طرح عزاداری یا عزاداروں میں کوئی کمی ان کو نظر آئے، ان کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں جب عزادار ہر حال میں عزاداری کرتے ہیں. ایک جملہ ہے، علماء نے کہا ہے کہ آپ جب بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں الحمدللہ، تو کہا کریں علی کل حال، ساتھ میں شامل کیا کریں علی کل حال، یعنی اللہ کا شکر ہے ہر حال میں. تو جیسے اللہ کا شکر ہے ہر حال میں، ویسے ہی اہل بیت کا ذکر ہے ہر حال میں. صلوات بھیجیں محمد علیہ. اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اس میں بھی ہمیں ہر وقت ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے. یہ جو آپ کا ربط ہے نا اہل بیت سے، رابطہ آپ کے لیے میں کیا بتاؤں آپ کی خدمت میں. آپ خود اس وقت دیکھ رہے ہوں گے دنیا کے جو حالات ہیں، اور جو کوشش کی جا رہی ہے فرقہ وارانہ ایک ماحول پیدا کرنے کی پوری دنیا میں. اس کے پیچھے کیا سازشیں ہیں، کیا نہیں ہیں. خیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 14 سال سے ہم اس کو جھیل رہے ہیں، اس کا ہم نشانہ رہے ہیں. لیکن پہلی بار ایسا لگا ہے کہ دشمن کو محسوس ہوا ہے کہ وہ نشانہ بن رہا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ جو اصل علم کا جو ذریعہ ہے، ہمارا جو ہتھیار ہے، ہمارا جو اسلحہ ہے، ہمیشہ علم رہا ہے. لیکن علم وہ اسلحہ ہے کہ جس کو پہنچنے سے روکا جا سکتا تھا، روکا جا رہا تھا.
آج وہ دور وہ زمانہ ہے کہ اس اسلحے کو ہمارے روک نہیں پا رہے، اس لیے کہ علم کھلا ہوا زمانہ ہے، کس کس کو روکو گے؟ جتنا روکو گے اتنا ہی تجسس پیدا ہوگا، کیوریاسٹی کریٹ ہوگی، اور وہ اتنا ہی زیادہ حق کی تلاش میں جائیں گے۔ عجیب عجیب باتیں اور عجیب عجیب ماحول ہیں دنیا کا، اور جی چاہتا ہے کہ ہر بات کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کی جائے، اور اس لیے نہیں کہ کسی کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا کبھی بھی نہ یہ مقصد رہا ہے، نہ ہم لوگ کے اخلاق میں شامل ہے کہ ہم کسی کو صرف پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی بات کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اور اللہ کا ایک ہی راستہ ہے جس کی طرف بلایا جا سکتا ہے، اللہ کے راستے نہیں ہیں، اللہ کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کی طرف بلانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ حکمت اور علم۔ ہم صرف اس ذریعے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس راستے کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی اس بات کا احساس ہے بہت شدت سے کہ پوری بات عوام تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور علماء کو اور بلکہ ہمارے نوجوانوں کو بھی زیادہ زیادہ اس میں عقل و شعور کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، اور جتنا آپ کچھ کر سکتے ہیں اس وقت میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت میڈیا کسی کے ہاتھ میں نہیں، عوام کے ہاتھ میں، پبلک کے ہاتھ میں۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، اس نے انقلاب برپا کیے ہیں اس دور میں، حکومتیں پلٹ دی ہیں اس دور میں سوشل میڈیا نے۔ تو اسی طرح نظریات پر حملے بھی ہو رہے ہیں، اور اس کا بہترین دفاع بھی اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے۔ اس میں وقت ضائع مت کریں، اس میں اپنا ٹائم ادھر ادھر ویسٹ نہیں کریں، صرف جو ضروری باتیں ہیں وہ کرو۔ اور آپ کہیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو میں اکثر یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم کسی ایسی جگہ آپ اگر پہنچتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ایسا کلپ آتا ہے کہ جس میں حق کا دفاع ہو رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، تو آپ بس جو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اخلاق کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ، آپ اس میں کم سے کم پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ پتہ چلے کہ نہیں، حق کے ماننے والوں کا وجود ہے اس دنیا میں، اور ان کو زور زبردستی اور طاقت کے بنیاد پر دبایا نہیں جا سکتا۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ انعام کی۔ سورہ انعام وہ سورہ ہے کہ جو اس سال مجھے پڑھنا تھا اصل میں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے میں بار بار اس کا حوالہ دیتا رہا ہوں کہ میں اس کو نہیں پڑھ سکا بطور تفصیل، کیونکہ ہر سال ایک سورے پر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن مختلف آیات الگ الگ اس پر میں نے متعدد تقریریں کی ہیں، اور ابھی بھی جو ویکینڈ کی ہماری مجالس ہیں مختلف جگہوں پر یہی موضوع ہے، اور بہت ہی دلچسپ، یعنی کہ خود مجھ کو محسوس ہوا کہ اگر میں صرف اسی کو موضوع بناتا تب بھی مزہ اتنا ہی آتا، لیکن بہرکیف حالات ایسے تھے کہ مجھے ایک الگ موضوع اختیار کرنا پڑا۔ اس میں سے مثلا میں آپ کے سامنے آیت، ہر آیت اتنی زبردست ہے سورہ انعام کی، ہے سب توحید کے اوپر۔ یہ پورا سورہ، جیسے سورہ توحید چھوٹا سا سورہ ہے، جیسے آیت الکرسی، یہ چھوٹے چھوٹے سورے یا آیتیں یہ صرف توحید پر بات کر رہی ہیں۔ اس میں شروع سے آخر تک مسئلہ توحید کو واضح کیا گیا ہے، اور شرک کو ریفیوٹ کیا گیا ہے، اور اس کی رد کی گئی ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ 165 آیتیں ہیں سورہ انعام کی، 165 آیتیں، اور دوسرا سب سے بڑا سورہ ہے، آیتوں کے اعتبار سے نہیں، حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا سورہ ہے، بہت تفصیلی، اور اس کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ پورا سورہ ایک بار نازل ہوا ہے، ورنہ باقی جتنے بڑے سورے ہیں وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے نازل ہوئے ہیں، یہ آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں اور پیغمبر کہتے رہے اس کو اس سورے میں لگا دو، اس کو اس سورے میں لگا دو، لیکن یہ وہ سورہ ہے اتنا طولانی سورہ ایک بار نازل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موضوع کیا ہے؟ توحید ہے، شروع سے آخر تک توحید پر گفتگو ہو رہا ہے، توحید ہی اصل میں ایسنس ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مسئلہ توحید کو اگر انسان سمجھ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں۔ جہاں پر بھی، یعنی حد یہ ہے کہ ولایت کے مسئلے میں بھی جب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں نا، اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے خالق کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر وہ خدا کو سمجھ جائیں تو خدا کا نمائندہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو ہر کس و ناقص کو اللہ کا نمائندہ قرار دے دیتے ہیں نا، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا ہے کہ یہ نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں، کسی کی۔
اگر وہ سمجھے کہ وہ کتنا عظیم ہے تو واقعاً پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ جس کی نسبت ہم خدا کی طرف دیں اس کو بھی عظیم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہم خدا کی طرف کسی کو، یہ اللہ کے ولی ہے بھائی، اللہ کے ولی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اب کہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کو خود پتہ نہیں، پہنچے ہوئے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، کہاں ان کو پتہ نہیں کہاں پہنچے، لیکن پہنچے ہوئے، تو جہاں یہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں یہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ عقل و شعور کا استعمال نہیں کیا جاتا، اور میری ہمیشہ اپروچ یہی رہتی ہے کہ مسلمان اوور آل جتنے مسلمان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور محمد رسول اللہ کہا، ہم اس کو مسلمان مان لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں تکفیر جائز نہیں ہے۔ ہر کس و ناکس کو آپ جس کو آپ پسند نہیں کریں، جو آپ کے نظریات سے ایگری نہیں کرے، آپ نے کہا وہ کافر ہے، یہ تکفیر ہمارے یہاں نہیں ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے، وہ بھی ہم نہیں۔ قرآن کہہ دے کسی کو کافر، رسول کہہ دے کسی کو کافر، اب ہم صرف اس کو دوہرا دیتے ہیں، پھر بھی لوگ برا مانتے تو ہم کیا کریں؟ ابھی لوگوں کو وہی برداشت نہیں ہے کہ جو خدا نے جس کو کافر کہا ہم اس کو کافر بتا دیں، ابھی یہی برداشت ہے جس کو رسول نے کافر کہا اس کو ہم کافر کہہ دیں، جس کو قرآن نے کافر کہا۔ تو ہم اپنی طرف سے قطعاً کسی پر کوئی کفر کا فتویٰ عائد نہیں کرتے، بلکہ عوام الناس کے لیے ہمارے دل میں ایک ہمدردی ہے، ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو لیڈرشپ ہے، اور اوور آل جو ہماری قوم ہے اس کے دلوں میں ایک ہمدردی پائی جاتی ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ ہمیں مطلب نہیں کس فرقے سے، فرقہ آپ نے بعد میں بنائے، فرقہ صرف ایک، اگر آپ کو وہ مجلس یاد ہے، فرقہ اگر بحثیت فرقہ نام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں بنا ہو، کوئی فرقہ نہیں، صرف ایک فرقہ تھا جو پیغمبر کے دور میں بنا اور پیغمبر نے بنایا، یعنی وہ نام کے اعتبار سے، ورنہ وہ فرقہ بھی نہیں تھا۔ وہ اصل میں پیغمبر یہ بتاتے تھے کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں، اور یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، صرف یہ ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں، معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، میں اس کو بیان کر چکا ہوں، اس کا حوالہ دے چکا ہوں۔ اور حوالہ دینے کا مقصد اگین یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں، صرف وضاحت کریں کہ بھئی آپ جس کو کافر کریں، اب آپ نعرے شیعہ کافر، یہ جو شیعہ کافر کے نعرے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ شیعہ ہے کون، یہ کس کو کافر کہہ رہے ہیں، شیعہ کو کافر کہہ کہ تم کو پتا ہے کس کو کافر کہہ رہا، اس کا علم ہی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، یہ مسئلہ ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وضاحت کریں، بتائیں، یہ جو غلط پٹی پڑھائی جاتی ہے عوام الناس کو، نوجوانوں کو، بیچاروں کو، تو ہم اس کو کلیئر کریں علم اور دلیل کے ساتھ، اور ریشنل اپروچ ہونی چاہیے ہماری، عقل و فکر کے ساتھ، جذبات میں اور کسی کو کچھ کہہ دیا اور برا کر دیا، یہ سب نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے عقل اور دلیل کے ساتھ۔ اب آپ نے کہا شیعہ کافر، اگر کوئی تیسرا آدمی یہ پوچھے کہ بھئی یہ کیا نعرے لگا رہے ہیں، کہا شیعہ کافر کہہ رہے ہیں، اچھا تو ان کی نظر میں شیعہ کافر ہیں کہ ہاں؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ ابھی تو تم نے مجھ کو ایک قرآن دیا تھا اور اس قرآن میں لکھا ہوا تھا ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم شیعوں میں تھے، قرآن ابراہیم کو شیعہ کہہ رہا ہے اور یہ شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں، تو ان کی نظر میں انبیاء کافر ہیں۔ یعنی کسی عالم نے یہ کہہ دیا تھا، ایک شور مچ گیا تھا لاسٹ ایئر، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، شور مچا دیا تھا اس بات پر کہ کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت علی انبیاء سے افضل ہیں، اور انبیاء سے افضل ہیں، قیامت ہو گئی، انبیاء سے افضل ہیں حضرت علی۔ میں کہتا ہوں دیکھو وہ علی جو چوتھے ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتے انبیاء سے افضل۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ان کی خطا نہیں ہے، یہ جو ایک دم بگڑ گئے، ارے علی انبیاء سے افضل ہو سکتے ہیں، انبیاء سے، بالکل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ خلیفہ وہ بھی چوتھا کہ جو تم نے بنایا ہو، تمہارا بنایا ہوا اللہ کے بنائے ہوئے سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ہم اس علی کو مانتے ہی نہیں، یہ تو مسئلہ ہے سارا۔
ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کو خدا نے بنایا ہے. تو خدا کا بنایا ہوا خدا کے بنائے ہوئے افضل ہو سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے فضلنا بعضهم على بعض. ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں دی ہے؟ ہم نے نہیں دی ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہمیں موسیٰ زیادہ پسند ہے، عیسیٰ کم پسند ہے. ہم نہیں کہہ سکتے. آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کام ہے صرف ماننا. خدا کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے نبی بنائے، میں نے نبوت سب کو دی، اور میری نظر میں ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہے. وہ کہہ سکتا ہے. تو اگر خدا کی نظر میں علی تمام انبیاء سے افضل ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اچھا، تو ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے. ہم صرف افضل ہی تو کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی توہین کہاں ہوئی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں شیعہ کافر، اور قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم شیعہ. توجہ ہے نا؟ ابراہیم شیعہ. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر میں کہتا تو آپ کہتے، آپ تو جس کو چاہے کہتے ہیں. ہم کچھ نہیں کہہ رہے. قرآن جو کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعہ. تو آپ نے کس کو کافر کہہ دیا؟ یہ سوچا آپ نے؟ تو نعرے لگانے سے پہلے غور کرو، توجہ کرو. لیکن بس یہ جذبات میں آ کے، اسی لیے ہم اور ہماری جو قیادت ہے اور جو علماء ہیں اور ہمارے خطباء ہیں اور ذاکرین ہیں جو صاحبان علم ہیں، وہ کبھی ایسی بات ہی نہیں کرتے انیسیسری جوش جذبہ دلانے کے. نہیں، جوش اور جذبہ تو آتا ہے، لیکن ایک فرق ہے. یہ تو ہر قوم میں ہے جوش اور جذبہ، یہ تو فطرت ہے نا، آتا ہی ہے. لیکن ایک فرق ہے ہمارے یہاں، ہمارے اور دوسرے اقوام میں. ہم یہ ایک فرق سمجھتے ہیں، جذبہ ہمارے یہاں بھی ہے، جذبات ہمارے یہاں بھی ہیں، اور بہت زیادہ ہیں. آج آپ دیکھ لیجیے جب ماتم ہو رہا ہے اور جب مصائب ہو رہے ہیں، دیکھیں آپ جذبات کا اندازہ کریں. لیکن فرق کیا ہے کہ ہمارے یہاں عقل پہلے ہے، جذبات بعد میں ہیں. وہ جذبات قابل مذمت ہیں جو عقل پہ غالب آ جائیں، وہ نہیں جو عقل کے مغلوب رہیں. ہم ہمیشہ عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، اور وہی ہے. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے 10 منٹ تو میرے اسی میں گزر گئے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. بس 10-15 منٹ اور آپ کی زحمت اس کے بعد جلدی تمام کروں گا. کہ آیت نمبر 14 ہے. میں کبھی کبھی حوالے اس لیے بھی دیتا ہوں اور کہہ بھی دیتا ہوں کہ جا کے کبھی پڑھ لیا کریں. 10 منٹ لگتے ہیں، آپ جائیں خالی. آپ نے اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک آیت کو اگر 10 بار اپنی زندگی میں پڑھ لیں گے وہ آپ کو یاد ہو جائے گی. وقت بہت کم اللہ نے دیا ہے، صرف کیا کریں، اس کو یوز کر لیں. وہ ٹائم جو آپ قرآن یا حدیث کو یاد کرنے میں صرف کریں گے نا، آدھا گھنٹہ آپ کا لگ جائے گا ڈرائیو کرتے ہوئے آتے جاتے، وہ آپ کا ہمیشہ کے لیے پریزرو ہو گیا. اگر قیامت میں جب سوال ہوگا کہ تم نے ٹائم کہاں صرف کیا، تو یہ کام بہت آئے گا، یہ والا ٹائم آپ کو، کہ بھئی یہاں تو ہم نے مجلس میں صرف کیا تھا، یہاں ہم نے ماتم کیا تھا، یہاں ہم نے قرآن پڑھا تھا، یہاں ہم نے قرآن یاد کیا تھا. بڑا کام آئے گا. تو یاد کر لیا کریں. آیت نمبر 14 سورہ انعام کی. عجیب انداز ہے قرآن کا اور عجیب مضمون ہے. مضمون کیا ہے؟ توحید. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کو عقل سے اور دلیل سے ثابت کیا ہے. اب یہ خدا ہے جو کہہ سکتا ہے کسی کو کہ تم تو جہنم میں جاؤ گے، اور تم تو جہنمی ہو، تم تو کافر ہو، تم تو مشرک ہو. اب خدا کہہ دے تو ہم کیا کریں؟ خدا کہہ سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کہہ رہے ہیں. یہ خدا کا انداز ہے. لیکن خدا یہ کہنے سے پہلے عقلی دلیل پیش کرتا ہے. خدا ہو کر، خالق ہو کر. یہ سٹارٹ ہی کفر سے کرتے ہیں. کافر ہو گئے اب مار ڈالیں گے تم کو. یہ جو ٹیررزم تھا کہاں سے آیا؟ یہ دہشت گردی کہاں سے آئی؟ یہی مینٹلٹی کہ بھائی جو ہم سے ایگری نہیں کرتا should be killed. ختم، اس کو اڑا دو، ختم کر دو. یعنی ایسے ویڈیو بھرے پڑے ہیں، آپ جا کر دیکھیں بیچارے کو کسی ایک گاؤں کے دیہات کے آدمی کو پکڑا، اسے کہا نماز پڑھو. اس نے نماز میں غلطی کر دی. کہا اس عمر میں نماز میں غلطی کر رہے ہو؟ واجب القتل ہے. خدا کہہ رہا ہے غلطی کرنے والے کو میں معاف کرنے والا. اللہ رحمان و رحیم ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے ظلم کر رہا ہے. یہ جو نعرے ہیں نا، یزید زندہ باد، اب خیر میرا موضوع ادھر نہ چلے جائے. بات وہی ہے کہ بہت ہیں باتیں کرنے کی میرے دوستوں اس زمانے میں.
اور نہ ہمیں اس سے غافل رہنا چاہیے اور نہ ہمیں کسی نادانی میں مبتلا ہونا چاہیے. بہت ہی حکمت کے ساتھ تمام مسائل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو بہر کیف اب آئیے کیا کہا؟ توحید ذہن میں. قل کہہ دو ہمارے حبیب، یہ قرآن کا اسٹائل ہے. قل اس لیے کہ چونکہ کافروں سے بات ہو رہی ہے، خدا کبھی کافروں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، یہ تو معلوم ہے نا، ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، ہمیشہ قل کہہ کے بات کرتا. تم کہہ دو، ان سے کہو قل. اب ہاں کبھی کبھی مسلمانوں سے بھی کہہ کے بات کر لیتا ہے قل کر کے. اس کا مطلب ہے کہ قل وہاں استعمال ہوتا ہے، قل وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انکار ہوتا ہے. ایسا کچھ لگا رہا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، یا اللہ یہ تو مسلمان ہے ڈائریکٹ بات کر لیتا ہے ان سے. نہیں میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. تم کہہ دو کہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے محبت اہل بیت کے. اس لیے کہ جہاں انکار و عناد ہوتا ہے وہاں خود ڈائریکٹ بات نہیں کرتا خدا، وہاں کہتا ہے ان سے کہہ دو تم ہماری طرف سے. تو کہہ دو، کیا کہہ دو؟ قل کتنی پیاری آیت ہے، توجہ کیجئے، ہر آیت اتنی عظیم ہے. قل اتخذ، کہہ دو قل اغیر اللہ، کیا کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو میں ولی مان لوں؟ خدا اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ ان مشرکوں سے کہہ دو کہ کہو کہ کیا میں اغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اتخذ ولیا، کسی اور کو ولی مانا؟ میں کسی کو ولی نہیں مانوں گا خدا کے سوا. اب یہ ایک انداز ہے گفتگو کا کہ کیا میں ایسا کروں. یہ سوال جو ہے نا، سوال کیا جاتا ہے سوال انکاری، یعنی جس کا جواب علاوہ انکار کے کچھ نہیں ہے، جواب ہی نو ہے. بہت سے سوال قرآن نے کیے ہیں بڑے سمپل، اور وہ بھی اصل میں صرف عقل و فکر کو جھنجھوڑنے کے لیے. اسی لیے قرآن بات کرتا ہے. کیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا صاحبان علم اور وہ جو نہیں ہے صاحبان علم، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا جاننے والے نہ جاننے والے، کیا عالم اور جاہل دونوں کو ایک جگہ بٹھا دو گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جب برابر نہیں ہو سکتے تو جاہل عالم سے افضل کیسے ہو جائے گا؟ تمہاری اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. مانتے یہی ہو کہ عالم تو یہی ہے، عالم یہ ہے، حاکم یہ ہے. تو عجیب ہے، قرآن کہاں کہاں کس انداز سے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. مانو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن کو تسلیم تو کرو. قرآن کو ماننے کو تیار نہیں ہے مسلمان ہم. ارے بھی قرآن جس طرح بات کر رہا سوچو، حالانکہ یہ مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی. یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 14 سورہ انعام کی، یہ کافروں سے بات ہے. ان سے کہا کہہ دو ان سے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو ولی مان لوں؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ نہیں مان سکتا. یعنی اس کا جواب موجود ہے، مگر سوال اس لیے کرو کہ اس میں منطق پوشیدہ ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی مان لوں. تو کوئی کہے گا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ہر شخص کہہ دے گا کہ کیا میں اس کے علاوہ کسی کو مان لوں، میں اس کو علاوہ کسی کو مان لوں. اگر یہی بات رسول اللہ نے کہہ دی، اس میں منطق کہاں ہے؟ کہاں؟ اس کی بات کے جملے پر غور کرو. یہ کہہ کر یہ نہیں کہا کہ میں تو بس اللہ کو مانوں گا اور اڑ گئے. عجیب بات ہے. اسی سورے میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ، ایک ہی واقعہ پورے سورے میں، اور واحد سورہ ہے جو اتنا طولانی ہے اور جس میں واقعات نہیں ہیں، ورنہ ہر سورے میں واقعات ہوتے ہیں. اس سورہ انعام میں واقعات نہیں ہیں، ہسٹری پر بات ہی نہیں کی گئی ہے، صرف ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے حضرت ابراہیم کا. کبھی موقع ہو تو کسی مجلس میں عرض کروں گا. وہ واقعہ حضرت ابراہیم کا جس میں وہ توحید کو ثابت کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر رہے ہیں عقل کے ذریعے سے. بس ایک وہ واقعہ، بس کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق توحید سے تھا، واقعے کے طور پر نہیں، دلیل کے طور پر قرآن نے پیش کیا. تو یہاں پر بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کہتے ہیں ہم تو ان کو مانیں گے؟ ہم بھی نہیں کہتے یہ بات، ہم تو بس مان جائیں گے. ہم تو ابھی کیوں مان رہے ہو کسی کو؟ ہم تو انہیں کو مانیں گے، تم نے ان کو کیسے پورا کہہ دیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم جو کسی کو مان رہے ہو، یا میں اگر کسی کو مان رہا ہوں تو میرے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ میں کیوں مان رہا ہوں. دلیل ہونی چاہیے نا کہ کیوں مان رہا ہوں. تو نبی نے کہا کہ بھائی ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو ولی نہیں مانیں گے. کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو ولی مان لوں گا؟ نہیں مانیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو ولی نہیں مان. مگر کیوں؟ دلیل تو دیں. کا فاطر السماوات والارض،
اللہ کے علاوہ کسی کو اس لیے نہیں مانوں گا کہ اللہ ہونے کے لیے، خالق ہونے کے لیے جو صفت درکار ہے وہ صفت صرف اسی میں پائی جاتی ہے. بھئی میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ میں خدا کو خدا مان رہا ہوں. کیوں مان رہے؟ بس اس لیے کہ مجھ کو سجدہ کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے، بس چونکہ مجھ کو کلمہ پڑھنا ہے بغیر عقل و فکر کے. نہیں، میں صرف خدا کو مانوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ اسی میں پائی جاتی ہیں. کیا میں کسی اور کو ولی مان لوں؟ فاطر السماوات والارض. فاطر جو ہے نا، خالق کا لفظ استعمال نہیں کیا. ایک ہے لفظ خالق، ایک ہے لفظ فاطر. فطر اور خلق میں فرق ہے. اللہ خالق بھی ہے بلا شبہ، جگہ جگہ خالق، بلکہ پہلی آیت جو ہے اس میں سٹارٹ ہی اللہ کی خالقیت سے کیا گیا ہے. لیکن یہاں مشرکین سے بات چونکہ ہو رہی ہے تو وہ دوسروں کو بھی خالق مان رہے تھے، لیکن وہ کسی کو فاطر نہیں مان رہے تھے. آپ کہیں گے فرق کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیں، خلق جو ہے کریشن کو کہتے ہیں. کریشن کسی ایک چیز سے کسی ایک چیز کو بنایا جا سکتا ہے، وہ بھی کریٹر مانا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا وہ جو ڈولی ایک زمانے میں سب سے پہلے جب کلوننگ کی گئی تو اس کا نام ڈولی رکھا گیا اس شیپ کا. تو وہ جو ڈاکٹر تھا جس نے اس کا، وہ جو سائنٹسٹ تھا جس نے رکھا، اس کا نام رکھ کے اس کے لیے ٹائم میگزین میں نے خود دیکھا، شاید میرے پاس ابھی تک موجود ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا کیا؟ دی کریٹر آف ڈولی. کریٹر. اور بچے میرے پاس آ گئے، یہ دیکھیے یہ کریٹر ہے، انسان بھی کریٹر ہو گیا. ہم نے کہا بھائی اس نے کریٹر لکھا ہے، ذرا بتاؤ کیسے کریٹ کیا؟ کیا وہ ایک سنگل سیل ادھر سے لیا اور ایک سنگل سیل ادھر سے لیا؟ ہم نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ اتنی بڑا شیپ جو ہے نا وہ ڈولی بنائے، وہ جو سنگل سیل تھا وہ بنا دے تو خالق مان لوں گا. توجہ کیجیے گا، سیل تو وہی ہے، اس کو ڈیولپ کیا تو ڈیولپر ہوا، کریٹر کیسے ہو گیا؟ مگر پھر بھی لفظ کریٹر مانا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کوئی ایک چیز کریٹ کر دے کسی ایک چیز سے. تو اچھا، اور بہت سی مثالیں، لیکن میں وقت کو بچانے کے لیے آپ کے وقت کو بچانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو خالق وہ کہ جو کسی ایک چیز سے کسی ایک چیز کو بنا لے، اسے خالق کہتے ہیں. یا جو اوریجنیٹ کرے اس کو بھی خالق کہتے ہیں، لیکن جنرل ہے لفظ خالق. فاطر صرف اسے کہتے ہیں کہ جو عدم سے وجود میں لائے، نتھنگنس سے تھنگ بنائے، اس کو کہتے ہیں فاطر. تم کہہ رہے ہو میں اللہ کے علاوہ اس کو ولی مان لوں، اس کو ولی مان لوں، اس کو ولی مان لوں. میں اللہ کے علاوہ کسی کو ولی نہیں مانوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو فاطر السماوات والارض ہے، جو پوری زمین و آسمان کو اس نے بنایا ہے عدم سے. کچھ نہیں تھا وہ لے آیا، اس کو خالق کہتے ہیں. تو جب تک اس میں خالقیت اور فاطریت کی صفت نہ ہو، میں کیسے کسی کو مان لوں؟ سمجھے؟ پتہ چلا. اچھا، لفظ بھی کمال کا استعمال ہوا. بھئی توحید سکھائی جا رہی ہے نا، لیکن توحید all the way to the end، کیونکہ کہیں بھی آپ ایگزٹ لے سکتے ہیں. اسٹارٹ تو آپ نے صحیح کی نماز، لیکن سلام تک پہنچتے کوئی گڑبڑ کر دی، نماز باطل ہو گئی. آپ نے کہا اسٹارٹ تو صحیح کی تھی. اسٹارٹ صحیح کی تھی، اسٹارٹ بھی صحیح ہونا چاہیے، اینڈ بھی صحیح ہونا چاہیے. اس لیے جب لفظ دیکھیں، کمال ہے قرآن کا. کیوں نہیں سمجھتے یہ؟ مجھ کو حیرت ہے. اس لیے میں کئی بار سوچتا ہوں کہ میں ساری دنیا چھوڑ کے، سارے کام چھوڑ کے اتنی چیزوں میں الجھا ہوا، صرف مسلمانوں کے عقل و فکر کو جھنجھوڑنے کے لیے کچھ یہ باتیں ان کے سامنے پیش کروں. یہ باتیں پیش کروں کہ میرے بھائی اس پہ غور کرو، چلو توجہ کرو اس پر. ولی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیا میں خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خالق مان لوں؟ کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مان لوں؟ لفظ الہ سب سے اہم تھا. کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو، یہی کہتے تھے فاطر السماوات والارض مان لوں؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ، کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے تھے، اللہ کی کسی صفت کا ذکر ہو سکتا تھا. نہیں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے ولی مان لوں کسی کو؟ پوری آیت بہت دلچسپ ہے، لیکن مجھے اتنا ہی وقت ہے کہ میں اسی پہ تمام کر دوں گفتگو کو. میرے بھائی، کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی مان لوں؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ولی کی یہ صفت ہے،
کہ وہ فاطر السماوات والارض ہوتا ہے. وہ یہ کلپ مت ڈال دیجیے گا بھیا, یہ کلپ کاٹ کے مت ڈال دیجیے گا پلیز. یہاں جس ولایت کی بات ہو رہی ہے وہ ولایت الہیہ ہے, لیکن لفظ ولی کا استعمال کر کے ایک بات پتہ چلی کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں نہیں کسی اور کو ولی مت کہنا, اس لیے کہ ولی تو صرف خدا ہے. دیکھو خدا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور کو ولی نہیں مان سکتا, کیا میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کسی کو ولی مان لوں؟ اب پتا چلا کہ غیر اللہ کہتے کس کو ہیں. اب جب خدا خود یہ حکم دے رہا ہو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, میں تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے, اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے, تو کیا خدا ہمیں شرک کا حکم دے رہا ہے؟ اگر دے رہا ہے ہمیں یہ شرک پسند ہے جو حکم الہی کے مطابق ہو, وہ توحید پسند نہیں ہے جس کی تشریح تمہاری طرف سے آ جائے. توجہ ہے نا؟ عقلی باتیں کرو, بیوقوفی کی باتیں نہ ہمیں پسند ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں, نہ سننا چاہتے ہیں نہ سنانا چاہتے ہیں. اب کیوں کہا کہ فاطر السماوات والارض, یہ فاطر یہ ولی وہ ہے جو فاطر السماوات والارض ہے. تو یا اللہ تو نے تو کہا کہ ولی رسول بھی ہے, کہ ہاں اب جو دوسرا ولی ہوگا, پہلی بات تو ہے کہ ولایت صرف اللہ کی ہے بس, اب ولی تم نہیں بناؤ گے, تم بنا لو گے تو شرک ہو جائے گا. یہ تو بات ہو رہی ہے نا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو ولی مانوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی مان رہے ہو, یہی تو بات ہوئی نا. تو جو مشرکین خدا کے علاوہ دوسروں کو ولی مان رہے تھے, غیر اللہ کو, ان کا جواب دیا جا رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو ولی نہیں. بھائی لفظ یہ جا کے پڑھ لیجئے, میں نے حوالہ دے دیا, 16 نمبر کی آیت ہے. میں کسی کو ہم ولی نہیں مانیں گے. جب رسول نے کہہ دیا ولی نہیں مانیں گے, خدا کہہ رہے نہیں مانو. کس کو مانو؟ رسول کو مانو اور علی کو مانو. تو نبی اور علی کو ولی ماننے کا حکم خدا کی طرف سے آ رہا ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ولی نہیں ماننا چاہیے. تو ہو کیا رہا ہے؟ کنٹرڈکشن ہے؟ کہا نہیں, ولایت اصل میں صرف اللہ کی, ولی صرف اللہ, یا وہ جسے وہ ولی بنا دے وہاں سے ولایت آئے گی. اور اسی لیے اس کی ولایت جسے خدا ولی بنائے گا اللہ کی ولایت سے الگ نہیں ہوگی, کیونکہ ایک ایک لفظ اس آیت کا چونکہ توحید ہے نا, اسٹرانگ توحید بنانا چاہتا قرآن آپ کی, اچھے موحد بن جاؤ. غیر اللہ ولی, کیا میں اللہ کے علاوہ نا غیر اللہ کو ولی مان لوں؟ نہیں مان سکتے. غیر اللہ کو نہیں مان سکتے, مگر رسول کو مانو, علی کو مانو. تو دو باتوں میں سے ایک بات اب تم مان لو, یا تو قرآن میں کنٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف کہہ رہا اللہ کے علاوہ کسی کو ولی نہ مانو, دوسری طرف کہہ رہا ان تینوں کو مان لو, یا یہ مانو کہ نہیں کوئی کنٹرڈکشن نہیں, بات وہی کہی جا رہی ہے, مگر صرف یہ تم کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ خبردار, اللہ کے علاوہ جب ہم تم سے کہیں پورے قرآن میں کہیں غیر اللہ, تو غیر اللہ اور ہوں گے, یہ غیر اللہ میں نہیں آئیں گے. لہذا اب ہم پورے قرآن میں کبھی کہیں غیر اللہ کو مت پکارنا, کہ اس سے مراد یہ لوگ نہیں ہوں گے. کسی کو نہیں پکار سکتے ان کے سوا جو غیر اللہ میں نہیں آ رہے ہیں, جو غیر اللہ کے دائرے سے نکل کے من اللہ کے دائرے میں آ جائیں. ان کو پکارا بھی جا سکتا ہے, ان کو ولی بھی بنایا جا سکتا ہے, ان کے سامنے سرے تسلیم خم بھی کیا جا سکتا ہے, ان کی تعظیم بھی ہو سکتی ہے, ان کا احترام بھی ہو سکتا ہے. یہ ولی ہیں. تو غیر اللہ کے لفظ سے کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں یہ مسلمان, کتنا ارے غیر اللہ, یا علی کہتی, یا علی مدد, استغفر اللہ, قیامت آگے کیا ہوا؟ کافر مشرک. کیوں؟ علی کو پکارا, اللہ کو پکارو. کیوں؟ قرآن کہہ رہا غیر اللہ کو مت پکارو, من دون اللہ. ارے بھائی تم کو دون اللہ کا مطلب معلوم ہے؟ تم کو
غیر اللہ کا مطلب معلوم ہے؟ غیر اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے جو آئے. کعبہ اسی کو وہی کعبہ ہوگا جو من اللہ ہوگا. تم بناؤ گے تو غیر اللہ والا ہو جائے گا. رسول وہی ہوگا جو من اللہ ہوگا. تم بنا لو گے تو غیر اللہ بن جائے گا. ولی وہی ہے جو اللہ بنائے گا. تم بناؤ گے تو غیر اللہ ہو جائے گا. تو ہم خود ایگری کرتے ہیں اس بات پر کہ بھئی غیر اللہ سے کبھی مت مانگا کرو, صرف اللہ سے یا من اللہ سے مانگا کرو. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. بات پہنچ گئی, آیت کا پہلے ٹکڑ پر گفتگو ہو گئی. فاطر السماوات والارض, اللہ خالق ہے پوری کائنات کا. تو جیسے اس ولی کی صفات ہیں خدائی کے لیے, ایسے ہی رسول بھی اگر ولی ہوگا تو اس میں رسالت کی صفات ہونی چاہیے. اور جو تیسرا ولی جو اللہ بیان کر رہا ہے اس میں بھی ولایت کی صفات ہونی چاہیے. تو ہم سے اگر کوئی پوچھے بھئی آپ انہی کو مانتے ہیں, ان کو کیوں نہیں مانتے, تو ہم وہی جواب دیں گے رسول اللہ نے ان کو دیا تھا. ہم کہیں گے کیا ہم علی کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی مان لیں؟ یا کسی اور کو ولی مان لیں علی کو چھوڑ کر؟ اور وہاں تو اللہ کی ایک صفت بیان کی, فاطر السماوات والارض. علی کی سنت چاہو تو زندگی گزر جائے گی, علی کی صفات ختم ہی نہیں ہوں گی. اور اتنے اسباب, بھائی نبی نے ایک دلیل کی نا کہ کیوں ولی مان رہا ہوں اللہ کو میں. ہم سبھی دلیل مانگ لو کہ ہم علی کو ولی کیوں مان رہے ہیں. عجیب میں کیا لفظ استعمال کروں, توہین کسی کے نہیں کرنا چاہتا, کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسے لوگ جو ایسے خلاف علم بات کریں, بس یہی the most polite word I can use, کہ عقل اور فکر کے اور علم کے خلاف جو بات کریں. دیکھیں روز ہم پر گالیاں پڑ رہی ہیں, روز اذانوں میں ہم کو گالیاں دی جا رہی ہیں. یہ گالیاں ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ گالی ہے کسی کے لیے؟ کس کے لیے گالی؟ اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کو ولی مانتا ہوں, یہ گالی ہو گئی؟ بھئی جس کو ولی مان رہے ہیں آپ پوچھ لیجئے کیوں مان رہے ہیں. اب ہم آپ کو دلیلیں دیں. باہر کیف دلیلیں تو اتنی ہیں لیکن سننے کو تیار تو ہیں. علی وہ کہ جسے خدا بنائے, یہ پہلی اس کی صفت ہے, اور نبی کا معجزہ بنا, یہ ولایتیں ہیں. تو تینوں ولایتوں کا ذکر قرآن نے کیا, تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں کچھ کہہ رہا ہے قرآن کہیں کچھ کہہ رہا ہے, نہیں, بات ایک ہی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اوورآل یہی توحید ہے, یعنی علی ولی اللہ کہنا یہی توحید ہے, محمد رسول اللہ کہنا یہی کلمہ توحید. اور اسی کلمہ توحید کے لیے کربلا کا واقعہ ہوا. اسی توحید کو بچانے کے لیے کون نکلا؟ وہی جو ولی اللہ تھا, وہی تو نکلا. آج جو ہم آتے ہیں عزاداری کے لیے یہاں اس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں, ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا اس فرش عزا سے. اب قرآن کی بات نہیں, تفسیر کی بات میں نے کیا آپ کے سامنے, شروع سے آخر تک پوری گفتگو قرآنی آیت کے مطابق. کوئی بلیسنگ نہیں ہے, علم نہیں ہے. تو اذان محترم اپنے علم میں اضافہ کریں. میں نوجوانوں سے کہوں گا خاص طور پر کہ تھوڑا سا وقت گزاریں, وقت لگائیں اپنے دین کے مطالعے کے لیے. جب آپ مطالعہ کریں گے تو خود آپ اپریشیٹ کریں گے, خود اپنے مذہب کو واقعا قدر ہوگی, اور آپ کو پتہ چلے, خاص طور پہ ایسے وقت جب کہ آپ کے سامنے دوسرا رخ بھی موجود ہو. کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے نا وہ کسی کو کنفیوز کرتی ہوگی, ہمیں تو مضبوط کرتی ہے, ہمیں تو مضبوط کرتی ہے, ہمارے جوانوں کو مضبوط کرتی ہے کمپیریٹیو اسٹڈی, اس لیے کہ پھر وہ کمپیئر کر سکتے ہیں. دیکھیں کیسے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو یزید کو زندہ باد کر رہے ہیں, اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں. اب یہ دو نعرے ہیں, خود آپ فیصلہ کر لیں, انسان خود فیصلہ کر لیں کہ اس کس نعرے میں اٹریکشن ہے. اپنے اپنے حساب سے جس کو جو اٹریکشن ملے چلے جاؤ, ہم کب روک رہے ہیں؟ ہم نے کہا تم کو ہم نعرہ نہیں لگانے دیں گے, ہم کہتے ہیں ہمت ہو تو پھر لگاؤ, یہ ہم کہہ رہے ہیں. ہم نے تو کہا ہی نہیں,
لگانے نہیں دیں گے. یہ لگانے نہیں دیں گے یہ کمزوری کی علامت ہے. یہ عزاداری نہیں ہونے دیں گے یہ کمزوری کی علامت ہے تمہاری. تم جتنا کہو گے نہیں ہونے دیں گے اتنی زیادہ ہوگی. اور میں کہہ چکا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عزاداری ہم تھوڑی کر رہے ہیں. عزاداری کا وعدہ کسی نے کیا ہے وہ کروائے گا عزاداری. کیا بات ہے، بے شک. یہ تو ہم ہیں کہ جو اگر اللہ نے اس کا انتخاب کر لے کہ تم بھی آ کے بیٹھ جاؤ تم بھی عزاداروں میں شامل ہو جاؤ تو یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے لیے. اللہ نے محترم بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے امام سے، اپنے ائمہ سے، اپنے معصومین سے، معصوم لیڈرشپ سے علم کے ذریعے سے قریب علم اپنی معلومات بڑھاتے جائیں. تھوڑا سا وقت مطالعے کے رکھیں. ہر گھر میں لائبریری ہو، ہر گھر میں ڈسکشن ہو، سوالات ہوں، جوابات ہوں، آپس میں باتیں ہوں. یہی ہے سب کچھ. اب سوچیں، آپ یہ سوچیں علم ہی اصل میں بنیادی شرط ہے ولایت الہیہ کے لیے. بنیادی شرط علم ہے. اور جو علم سے جتنا جڑا رہتا ہے اتنا ولایت الہیہ سے جڑا رہتا ہے. اللہ کی ولایت سے اتنا ہی وہ قریب ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ معصومین جو ائمہ ہیں، معصوم ہیں، یہ 14 ہیں، یہ علم کی آخری حدوں پر ہیں جہاں ہمارے دائرے فکر پہنچ نہیں سکتے. لیکن جو معصوم اس 14 میں شامل نہیں ہیں اور معصوم اس اعتبار سے عصمت کبریٰ پر فائز نہیں ہیں، ان کا کمال کیا ہے کہ اگر انہیں امام معصوم سند دے دے علم کی، اور وہ بھی ایسے علم کی سند جو وہبی علم ہوتا ہے، جو صرف اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے مقام کو کون سمجھے گا؟ یا امتا انت عالمۃ غیر معلمہ، اے میری پھوپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہو. مگر کس ماحول میں یہ بات کہی گئی؟ کس موقع پر یہ بات کہی گئی؟ جب میری بیوی خطبہ ارشاد فرما رہی ہے، جب شہزادی حسین کے مصائب بیان کر رہی ہے اور دشمن مذاق اڑا رہا ہے، اس وقت امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں بہت کہہ چکی ہیں آپ صبر کریں. کبھی زینب صبر کی تلقین کرتی ہے، کبھی سجاد اپنی پھوپھی کو صبر کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں. عجب ہے یہ قیادت، کربلا کے بعد کی قیادت جو زینب اور سجاد کے ہاتھوں میں ہے. یہ بڑی عجیب و غریب قیادت ہے خدا کی قسم. کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب زینب ایسے مرحلے پر پہنچ چکی ہے کہ کوئی آئے اور اس کو صبر کی تلقین کرے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ جو سید الصابرین ہیں ایک ایسے مرحلے پر نظر آ رہے ہیں کہ کوئی ان کو صبر کی تلقین کرے. مگر کون کرے؟ کس میں مجال؟ سید الصابرین کو کوئی غیر صابر آ کر صبر کی تلقین کرے؟ نہیں. یہ تو صرف بی بی ہے زینب کہ جب پلٹ کے دیکھتی ہے حسین کی لاشے پر سید سجاد کی کیفیت کو، حالت کو، تو پلٹ کے کیا کہتی ہے؟ میرے اللہ کیا تم بھی اپنی جان دے دو گے؟ اور جوان بیٹا یہ کہتا ہے پھوپھی اماں، وہ جوان 22 سال کا نوجوان کیا کرے جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کا لاشا پڑا ہو اور وہ دفن بھی نہ کر سکے. ایک مرحلہ یہ ہے. ایک مرحلہ وہ ہے ایک کہ جب زینب یہ کہتی ہے کہ میں تو اس بازار میں نہیں جاؤں گی اور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے اور نظر پڑتی ہے تو امام کے کٹے ہوئے سر پہ نظر پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ بھیا تم کو کس چیز نے رلایا؟ آواز آتی ہے بہن تیری مظلومیت نے رلایا ہے. اے بہن میں جانتا ہوں بہت سخت ہے تیرے لیے دربار میں جانا، مگر زینب بد دعا نہ کر، اس امت کے لیے بد دعا نہ کر. ہاں عزادارو، یہ ایام وہ ایام چل رہے ہیں جس میں شام کا ذکر ہوتا ہے. یہ زمانہ وہ ہے، مگر ہر زمانے میں حسین کا ذکر ہے. ہر دور میں ہر وقت میں اس کا ذکر ہے کہ جو حسین کی مظلومیت کی علامت بن گئے.
آپ ان مسلمانوں کو لاکھ سمجھاتے رہیں حسین مظلوم ہے تو شاید آپ سے بحث کرنا شروع کر دیں، لیکن حسین ایک ایسی دلیل لے کے چلے کہ کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا اس مظلومیت کی۔ آؤ لوگوں دیکھ لو، تم اگر یہ سمجھتے ہو کتنی بڑی بات ہے کہ امام معصوم کہہ رہا ہے، فرزند رسول اپنے نانا کے کلمہ گو لوگ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، تم خود کو مسلمان کہتے ہو، اپنے لیے حسین نے پانی نہیں مانگا ہو تو دکھا دو۔ حسین نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا، مگر مانگا تو کس کے لیے مانگا؟ اپنے اکبر کے لیے بھی نہیں مانگا، عباس کے لیے اور قاسم تک کے لیے نہیں مانگا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم میں لرز رہا ہوں یہ بات کہتے ہوئے، کانپ رہا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ لفظ بھی ہمارے حسین کے لیے استعمال کریں، لفظ مانگا۔ سوچیں یہ مانگا کہ لفظ اور اسے جو صرف دینے والے ہو، ہمیشہ دینے والے ہو، وہ کبھی مانگا ہے کبھی؟ مگر ہاں مانگا اس میں غیرت امت سے مانگا۔ کیا مانگا؟ یہ کہہ کے مانگا اگر تمہارے نظر میں گنہگار ہوں۔ یہ بتاؤ اس بچے نے کیا گناہ کیا؟ اس بچے کو بتاؤ اس نے کیا گناہ کیا؟ جیسے تھوڑا سا پانی پلا، کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ تو حسین اپنی مظلومیت کی سند لے کے چلے۔ اگر تم قرآن پر یقین نہیں کرتے، اگر تمہیں حدیث رسول کی پرواہ نہیں، اگر تمہیں رسول کی پرواہ نہیں ہے، اگر تم کو فرزند رسول کی پرواہ نہیں، تم کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے ہو، تو اگر انسانیت کسی شخص میں موجود ہے تو اس 6 مہینے کے بچے کی کہانی سن کر حسین کی مظلومیت پر یقین کر لے گا۔ اور اس پورے واقعے میں کوئی موقع آپ کو ملتا ہے جب حسین کی وہ کیفیت ہوئی ہو جو اس موقع پر ہوئی، کبھی آگے بڑھ رہے ہیں کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ بس میں نے تمام کیا، خدا کی قسم آج جب ہم سنتے ہیں، کیا دنیا کا کوئی انسان، میرا خود تجربہ ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی بھی عام انسان کو جس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، کہانی کے طور پر ہی سنا کے دیکھیں، یہ سچی کہانی کے طور پر، قصے کے طور پر یہ سچا قصہ سنا کے دیکھیں، آپ دیکھیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، تڑپ جائے گا، وہ فوراً یہ سوچے گا کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس ننھے سے بچے کے گلے پر تیر لگا دیا، تیر مار، تڑپ جاتا ہے۔ بس میں ختم کرنے والا ہوں اپنی تقریر کو یہ کہہ کر کہ جب ہر انسان اتنا تڑپ جاتا ہے، سوچیں اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ ماں کتنی تڑپتی ہوگی، اور کیسے ظالم تھے یہ، ارے ماں کو اسیر کر کے لے کر چلے ہیں، ماں کی نظر کبھی حسین کے سر پر پڑتی ہے، ماں کی نظر کبھی اصغر کے سر پہ پڑتی ہے، ماں تڑپ کے رہ جاتی ہے، شام کا دربار بھی آتا ہے، شام کا بازار بھی آتا ہے، اور ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو یاد کرتی رہتی ہے، مگر ایک اور ظلم ہوتا ہے، ایک بچہ تو گیا، ایک بچی موجود ہے، کبھی تماچے کھا رہی ہے، ماں دیکھ رہی ہے، تازیانے کھاتی ہے، ماں دیکھ رہی ہے، پانی بہا دیا جاتا ہے سامنے، ماں دیکھ رہی ہے، ایک وقت وہ بھی آیا، ماں نے یہ بھی دیکھا کہ جنازہ اٹھ رہا ہے، اور ایک مظلوم بھائی ہے جو اپنے ہتھکڑیوں والے ہاتھوں پر اس جنازے کو لے کے چلتا ہے، اور رباب تڑپ کے رہ جاتی ہے، ہائے میں کیا کروں، اصغر کربلا میں رہ گئے، سکینہ شام ماتم حسین۔ اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، اصغر پہ کہتی تھی مادر، خبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی خاک پر نیند آئے گی کیوں کر، خاک پر نیند آئے گی کیوں کر، گھر چلو شام ہوتی بھاگئی تیری صورت زمین کو، لے
لیا مجھ سے تجھ نازنی کو، بھاگ گئی تیری صورت زمین کو، لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو، یہ نہ سمجھا کہ روئے گی مادر، یہ نہ سمجھا کہ روئے گی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، پانی منگواؤ اپنے چچا سے، سب تڑپتے ہیں خیمے میں پیاسے، پانی منگواؤ اپنے چچا سے، سب تڑپتے ہیں خیمے میں پیاسے، تم بھی پینا سبوں کو پلا کر، تم بھی پینا سبوں کو پلا کر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، رو کے کہتی تھی بالی سکینہ، بھیا پانی اکیلے نہ پینا، رو کے کہتی تھی بالی سکینہ، بھیا پانی اکیلے نہ پینا، ہم بھی پیاسے بہت ہے برادر، ہم بھی پیاسے بہت ہے برادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، سونا جنگل ہے اور رات کالی، آج ہو جائے گا میدان خالی، سونا جنگل ہے اور رات کالی، آج ہو جائے گا میدان خالی، کچھ کرنے کو ہے یہاں سے لشکر، کچھ کرنے کو ہے یہاں سے لشکر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، یا حسین یا حسین آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میری لاڈلی کہاں ہو، میری لاڈلی کہاں ہو، سینے کو میں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تیری روح کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تو جڑا
चुका हूँ, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊँ, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊँ, असगर मैं तेरी माँ हूँ। लगता है माँ से असगर नाराज़ हो गया है, मकतल में सो गया है। ढूंढूं कहाँ मैं उसको और किस तरह जुगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरी जान जा रही है, ये सोच सोच असगर, इस तूल से गले पर ये तीर कैसे झेला, बहनों को क्या बताऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। छह महीने वाले तुझको मेरा सलाम। असगर आए, असगर, असगर आए, असगर, असगर आए, असगर, असगर आए, असगर। ऐ शाहिदी के दिल पर, ऐ शाहिदी के दिल पर, ऐ रूह दी के दिल पर, ऐ शाहिदी के दिल पर, ऐ रूह कल्ब मादर, ऐ शाहिदी के दिल पर, ऐ दुश्मकाम निज़तर, ऐ बेज़ुबान असगर, ऐ छह महीने वाले तुझको मेरा सलाम। असगर आए, असगर, असगर आए, असगर, असगर आए, असगर। दशना नबी पे तेरी, दशना नबी पे तेरी, गिरिया है ये खुदाई, दशना नबी पे तेरी, मज़लूमियत ने तेरी इंसानियत जगाई। ऐ छह महीने वाले तुझको मेरा सलाम। असगर आए, असगर, असगर आए, असगर, असगर आए, असगर। सूखे लबों पे तूने, लबों पे तूने जिस
دم زباں پہ آئی لبوں پہ تو نے سر کو جھکا کے رویا دشمن کا ہر سپاہی اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے کیا منزلت ہے تیری شبیر خستہ تمنے دفنا کے تیرا لاشا فرمایا پر میں ہم نے اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے شکوہ نہ کرنا اصغر نہ کرنا اصغر پانی نہیں میسر نہ کرنا اصغر آنسو بہا کے میں نے تربت کو کر دیا تر اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا سنبھالا نہیں جاتا تیر آنکھ سے بھائی کے نکالا نہیں جاتا نکالا نہیں جاتا امداد کو آ جائیے یا حیدر کرار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار زینب نے تیری آس پہ چھوڑا تھا مدینہ چھوڑا تھا مدینہ میں کیسے بتاؤں اسے سقائے سکینہ سقائے سکینہ ارے مارا گیا زینب تیری چادر کا نگہدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار تم قتل ہوئے ہم پہ بھی چل جائے گی شمشیر چل جائے گی شمشیر اغیار میں رہ جائے گی تنہا میری ہمشیر تنہا میری ہمشیر زینب کی رضا بچنے کے باقی نہیں آثار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار بازو بھی قلم ہو گئے اے بازو شبیر اے بازو شبیر ٹکڑے ہے بدن آنکھ میں پیوست ہوا تیر پیوست ہوا تیر ارے کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا بار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار آتی ہے صدا لوٹ لو ناموس نبی کو ناموس نبی کو
اب مارنا آسان ہے حسین ابن علی کو، مرنے پہ تیرے جشن مناتے ہیں ستمگار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار۔ اکبر ہمیں مشکل سے بہت لائے ہیں بھائی، بہت لائے ہیں بھائی، میدان میں گرتے ہوئے ہم آئے ہیں بھائی، ہم آئے ہیں بھائی۔ ارے آنکھیں تو ذرا کھولو میرے مونس و غمخوار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار۔ ایک بات تمہیں کرب کی بتلاتا ہوں بھیا، بتلاتا ہوں بھیا، جب بھی کوئی معصومہ کے مارے گا تماچا، مارے گا تماچا، ارے رو رو کے پکارے گی سکینہ تمہیں ہر بار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار۔ تعمیر تکلم یہی شبیر کا نوحہ، شبیر کا نوحہ، جاتے ہوئے پورا کرو ارمان ہمارا، ارمان ہمارا۔ اے بھائی ہمیں بھائی پکارو ذرا ایک بار،